عمران علی صاحب، میں آپ سے سٹارٹ کروں گا. یہ جو 2026 سٹارٹ ہوا ہے اس میں یہ جو ٹیک اوور ہے، جس طرح انٹرنیشنل آرڈر کی دھجیاں بکھیری گئیں، سوورینٹی کو پاس کیا گیا، تو کیا آپ کی رائے ہے اس میں؟ جس طرح آپ نے شروع میں کہا، یہ صرف آئل کی جنگ نہیں ہے، لیکن شاید یہ پورے انٹرنیشنل آرڈر کو بھی شاید خراب کرنے کی جنگ یہ نہ ہو. یہ پروبیبلی ایک قسم کی مونرو ڈاکٹرائن ہے، جس کو اب یہ ڈونرو ڈاکٹرائن کہہ رہے ہیں آج کل لوگ، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ جو یو ایس کی ڈومیننس ہے ویسٹرن ہیمسفیئر پہ، اس کا یہ ایک ایکسپریشن ہے. اور ابھی آپ کو پتہ ہے کہ جو انٹرنیشنل کومنٹیٹرز ہیں وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ شاید اس سے کیوبن آئل کو ڈسرپٹ کر کے کیوبا کی رجیم کو گرایا جا سکتا ہے، کولمبیا میں چینج لائی جا سکتی ہے. اور نہ صرف یہ بلکہ ڈنمارک اور گرین لینڈ تک بات جا رہی ہے. تو میرا خیال ہے آپ صحیح فرما رہے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے یہ ویسٹرن ہیمسفیئر تک لنکڈ ہو. جی عمران علی صاحب، ایک اور اہم بات یہ ہے کہ اگر میں اپنے ناظرین کی یاد دہانی کے لیے، جب 1944 میں یہ بڑی قوتیں ملی تھیں تو انہوں نے ایک فائنینشل سسٹم بنایا تھا جو بریٹن ووڈز کا فائنینشل سسٹم تھا، جس میں ڈالر کو پیگ کیا گیا تھا گولڈ کے ساتھ. 1971 میں یہ گولڈ کا پیگ جو ہے یہ ٹوٹ گیا تھا، اور اس کے نتیجے میں 1973 میں جب ایک بہت بڑا آئل شاک آیا تو ویسٹ نے فیل کیا کہ اب ہم اس پہ آئل کا کچھ نہ کچھ انرجی کا کرنا پڑے گا. اسی لیے پھر 1974 میں ایک ڈیل سائن ہوتی ہے انیشلی امریکہ اور سعودی عرب کے درمیان، اور جس کو کہ پیٹرو ڈالر ڈیل کہتے ہیں، کہ جس میں سعودی عرب نے کمٹ کیا کہ وہ اپنا آئل جو ہے وہ ڈالرز میں بیچے گا، اور اس کے بدلے سعودی عرب کی ملٹری پروٹیکشن امریکہ کرے گا. اور اس کے بعد پھر جو باقی 10 آئل پروڈیوسنگ ایکسپورٹنگ کنٹریز تھے انہوں نے بھی اس کو جوائن کر لیا. اس وقت اوپیک کا جو ٹوٹل پرسنٹیج شیئر تھا آئل میں وہ تقریباً 87% تھا. تو پیٹرو ڈالر نے ڈالر کو ایک نئی زندگی دی تھی جو کہ گولڈ سٹینڈرڈ کے بعد ٹوٹ گئی تھی. تو یہ پوری ہسٹری بتانے کا مقصد یہ ہے کہ وینزویلا میں جو آئل ریسورسز پہ قبضہ ہو رہا ہے اس میں ایک رول جو ہے وہ پیٹرو ڈالر کو بھی بچانا ہے، کیونکہ چائنا سب سے بڑا خریدار تھا وینزویلا کا، اور چائنا جو ہے وہ یوان میں پے کر رہا تھا اور وہ ڈالرز میں پے نہیں کر رہا تھا. تو عمران صاحب اس پہ بھی تھوڑا سا ذرا نظر ڈالیے گا کہ کیا یہ پیٹرو ڈالر کی جنگ ہے؟ یہ پیٹرو ڈالر کی بھی جنگ ہو سکتی ہے، کیونکہ ایک سگنل دینا تھا کہ یہ جو یوان یا باقی کرنسیز میں ایون انڈیا اور رشیا پہ بھی اس قسم کا پریشر ڈالا جا رہا ہے، چائنا اور ملکوں کے ساتھ بھی یہ کر رہا ہے کہ دس ول ناٹ بی ایکسیپٹیبل ٹو دا یو ایس ایٹ لیسٹ ان دا ویسٹرن ہیمسفیئر. یہ ہو سکتا ہے، یہ بالکل ہو سکتا ہے، لیکن اس کے علاوہ پولیٹیکل ڈومیننس بھی، ایک اسٹریٹیجک ڈومیننس بھی، ایک پولیٹیکل اور اسٹریٹیجک سے میری مراد یہاں یہ ہے کہ کوئی تم میں سے ہمیں کسی قسم کی انٹرنیشنل افیئرز میں آنکھیں نہیں دکھائے گا. مڈورو جو تھا اس کا بیسیکلی قصور یہ تھا کہ وہ یو ایس پریزیڈنٹس کی ہیجمنی نہیں مانتے تھے. اور میں آپ کی چیزوں میں ایڈ کرتے ہوئے یہ بھی کہوں گا کہ جس مینر سے دیکھیے ڈپوز آپ کر سکتے ہیں، آپ اٹھا بھی سکتے ہیں، آلدو یہ ہائیلی ان یوزول ہے جیسے آپ نے فرمایا، لیکن جس طرح وہ ہیلی کاپٹر سے لینڈ کیا گیا ان کو اور ان کی لیڈی وائف کو، یہ اٹ واز ان پور ٹیسٹ اینڈ آلسو اٹ واز ٹو، یہ قسم کا لیسن سکھانے کے لیے کیا گیا، آلدو بڑا انکوتھ اور غلط قسم کا لیسن ہے، لیکن یہ ایک سگنل بھی تھا کہ ہمارے ساتھ آپ میس نہیں کر سکتے. یو ایس کی جو نئی فورن پالیسی ہوگی وہ ویسٹرن ہیمسفیئر پہ ٹوٹلی ڈومیننٹ ہوگی. جی عمران علی صاحب، اور آپ دیکھیں کہ اس کی ٹائمنگ کتنی امپورٹنٹ تھی کہ کچھ ہی دیر پہلے چائنا کا ریپرزینٹیٹیو آیا اور وہ مڈورو کو ان کے محل میں ہی ملتا ہے، اور اس کے بعد یہ ایکٹ کیا جاتا ہے. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ ابھی ریسنٹ کچھ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں جس میں رشین آئل ٹینکر کو بھی یو ایس نے قبضے میں لینے کی کوشش کی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی 1960 کا کیوبن میزائل کرائسس تو نہیں یاد آ رہا، یا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی انٹینسٹی اتنی بڑی نہیں ہے؟
ابھی تک ڈاکٹر صاحب اس کی انٹینسٹی اتنی بڑی نہیں ہے، کیونکہ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ رشیا کو اس وقت امریکہ کی، یو ایس کی بہت ضرورت ہے یوکرین کے اوپر، اور وہ یوکرین میں ایسی ایگریمنٹ چاہتے ہیں جس میں رشیا کی کچھ جغرافیکل ڈومیننس، کچھ جغرافیکل ایکوزیشن اور کچھ لانگ ٹرم گارنٹیز ہوں۔ چائنا نے رسپونڈ تو بہت اسٹرانگلی کیا ہے، لیکن چائنا بھی جو ہے نا وہ موسٹلی ڈپلومیٹک لینگویج تک کرے گا، کیونکہ چائنا اگریسولی بوٹس آن دا گراؤنڈ یا میزلز یا اپنی فورس پروجیکشن میں بلیو نہیں کرتا۔ اب چائنا نے پاکستان کی بہت زبردست مدد کی تھی، لیکن دیٹس دا موسٹ چائنا نے تائیوان کے اندر ابھی تک کوئی اگریشن نہیں کی، ہانگ کانگ میں بھی کو بھی انہوں نے حاصل کیا۔ تو چائنا کا فٹ پرنٹ ایسا بڑا نہیں ہوتا۔ اگر چائنا یا رشیا میں سے کوئی یو ایس کی ملٹری ڈومیننس کو ویسٹرن ہیمسفیئر میں چیلنج کرتا تو پھر ضرور کیوبن میزل کرائسس ہو سکتا تھا۔ جی اچھا عمران صاحب، ایک تو چیز یہ ہے کہ جو آپ منرو اور پھر ڈنرو ڈاکٹرن کی ہم بات کر رہے تھے، سو یہ تو ویسٹرن ہیمسفیئر کا معاملہ ہے، لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی پیکس امریکانا کو ری انفورس کرنا ہے کہ یو ایس ہی یونی پولر ورڈ چاہتا ہے اور یو ایس جو ہے وہ اپنی پاور کو پوری طرح پوری دنیا میں نافذ کرنا چاہ رہا ہے؟ جی بالکل، یو ایس جو ہے وہ ملٹی پولر ورلڈ میں بلیو نہیں کرتا۔ یو ایس نے انڈیا کو جو ڈچ کیا ہے وہ کم از کم ٹیمپریریلی ڈچ کیا ہے، وہ بھی ایک یہ سگنل یہ تھا 20 سال کی انویسٹمنٹ ان دا ریلیشن شپ بٹوین دا ٹو کنٹریز، اور انہوں نے بتانے کی یہ کوشش کی کہ لک ہم کیوں، فار دا سمپل ریزن کہ انڈیا نے ایک اس وقت کے حساب سے اسٹریٹجک غلطی کی کہ جب یو ایس پوری طرح انوالو تھا انڈیا اور پاکستان کی ٹاکس کے درمیان، تو دا انڈین اسٹارٹیڈ ٹیکنگ اے سٹانس کہ جی نہیں، یو ایس نے تو انٹرسیڈ نہیں کیا یا یو ایس نے کچھ نہیں کیا، اینڈ دیٹ واز ٹیکن ویری بیڈلی۔ اس لیے میں نے آپ کو آپ کے پچھلے سوال کے جواب میں ڈاکٹر صاحب یہ ہنٹ کیا تھا کہ یہاں پرسنالٹیز بہت امپورٹنٹ ہیں۔ ٹرمپ کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ دنیا ٹرمپ کو ایک بی آل اور اینڈ آل مانے، یہ ان کی شخصیت کا حصہ ہے، اور انہوں نے جتنی یو ایس کے اندر، ڈاکٹر صاحب آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں کہ جتنی انسٹیٹیوشنز تھیں، نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل، ان کی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ، ایون ڈی او ڈی، ان کو وہ 4-5 ایڈوائزر سے ڈومینیٹ کر رہے ہیں، کیونکہ جو ان انسٹیٹیوشنز کا جو ویو تھا وہ فرق تھا، وہ یہ تھا کہ ایک خاص طریقے سے دنیا چلائی جائے۔ ٹرمپ اس دفعہ ڈیسیمیٹ کرنے کے لیے آئے، انٹرنلی بھی اور ایکسٹرنلی بھی، وہ ویسٹرن ہیمسفیئر میں ٹوٹل ڈومیننس۔ اب ویسٹرن ہیمسفیئر میں نیچرلی گرین لینڈ بھی آ جائے گا، اب گرین لینڈ آ جائے گا اور کیوبا، تو یہ ایک زون آف انفلوئنس بنے گا، اور ہمیں اس کے لیے تیار ہونا چاہیے۔ یہ دنیا کے جو آرڈر ہے جس کا آپ نے فرمایا، اس کے لیے یہ کوئی اچھی خبر نہیں ہے۔ جی ٹرمپ نے تو بڑا ایکسپلسٹلی، اور مارکو روبیو نے بھی کیوبا کے بارے میں بات کی، اور اس کے بعد کولمبیا کے پریزیڈنٹ کو ڈائریکٹلی انہوں نے تھریٹ بھی کیا۔ سو لیٹن امریکہ میں اس کا مطلب ہے آپ سمجھ رہے ہیں کہ کوئی اور نئے مووز امریکہ کرنے والا ہے؟ جی بالکل، یہ دس کانٹ بی دا فرسٹ اینڈ دا لاسٹ، وی شوڈ بی ریڈی کہ وہ مووز کریں گے، اور جب ہم پروگرام میں آگے جائیں گے تو اس کی وائڈر ریپرکشنز دنیا کے لیے کیا ہوتی ہیں پھر